اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 1، سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ۔ وسط ایشیا دنیا کی عظیم ترین تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے۔ اس علاقے نے بڑے بڑے انقلابات دیکھے ہیں، انسانی تہذیبوں کو بنتے اور مٹتے دیکھا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔ تاریخی لحاظ سے اسے ترکستان کہا جاتا تھا۔ اس میں چینی ترکستان، روسی ترکستان اور افغانستان کے بعض علاقے بھی شامل تھے۔ اب بھی وسط ایشیا کا رقبہ 40 لاکھ مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اس وقت ترکستان میں سوویت دور کی بنائی ہوئی 5 ریاستیں ہیں، جن میں قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان شامل ہیں۔ دریائے جیہوں کے پار کا علاقہ جسے ماورا نہر کہا جاتا ہے، کبھی تودان بھی کہلاتا تھا، ترک نسل منگولوں کے قریب ہے۔ عربوں کی فتوحات کے نتیجے میں یہ علاقہ دولت اسلام سے مالا مال ہوا۔ اسلام سے پہلے یہاں بت پرستی اور مجوسیت کا زور تھا۔ سب سے پہلے طاہریوں نے نیم آزاد حکومت کی داغ بیل ڈالی۔ اسے صفاریوں نے ختم کر کے ایک وسیع آزاد سلطنت قائم کی، جسے سامانیوں نے ختم کر کے پورے وسط ایشیا پر قبضہ کر لیا۔ سامانیوں کے بعد غزنوی اور ان کے بعد غوری برسر اقتدار رہے، اور پھر سلجوقیوں نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ دولت خوارزم شاہیہ اسی دولت سلجوقیہ کی سرپرستی میں قائم ہوئی، اور جب سلجوقیوں کے عروج کا ستارہ غروب ہو گیا تو خوارزم شاہی سلطنت عالم اسلام میں ایک عظیم سلطنت کے طور پر ابھری۔ چنگیز خان کی ایلگار نے اس سلطنت کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا، لیکن اس سلطنت کا آخری حکمران جلال الدین خوارزم شاہ آج بھی وسط ایشیائی ریاستوں کا محبوب ہیرو ہے۔ یہ جتنے بھی خاندان برسر اقتدار آتے گئے، ان کے سب کے دربار ایرانی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ان سب نے فارسی زبان کو ترقی دی۔ فارسی زبان کا باوا آدم رود کی سامانی دربار سے وابستہ تھا۔ محمود کے دربار میں فردوسی، فرخی جیسے نامور شعرا تھے۔ سلجوقیوں کے دور میں انوری جیسا قصیدہ گو تھا۔ خوارزم شاہیوں کے پاس رشید الدین اور وتوات تھا۔ اس زمانے میں فارسی زبان کا احیا ہوا اور آج بھی پورے وسط ایشیا اور چینی ترکستان میں سمجھی جاتی ہے۔ ترک حکمران صاحب سیف و قلم ہوتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پورے عالم اسلام میں ترکوں کی حکومت تھی، جن میں مصر کے مملوک بھی شامل تھے، جو دراصل ترک ہی تھے۔ بر صغیر کے اکثر حکمران بھی ترک ہی تھے، اور ان سب کا تعلق وسط ایشیا سے تھا۔ ہمارے عالم اسلام کی عمارت پر اصل چھاپ وسط ایشیا ہی کی ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، تقریباً ایک جیسی ہی عمارات نظر آئیں گی۔ ان کے کاریگر ترک ہی ہوتے تھے، حتیٰ کہ پاکستان میں جو مینار پاکستان اور فیصل مسجد بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، دونوں کے ڈیزائن بنانے والے ترک ہی تھے۔ خوارزم شاہیوں نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی، لیکن بدقسمتی سے چنگیز خان کے بے رحم دل فوج کا مقابلہ نہ کر سکی۔ لیکن اس وقت سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے وسط ایشیا سے لے کر بغداد تک منگولوں کے ناک میں دم کیے رکھا، اور اس بہادر انسان کے کارنامے رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ جلال الدین وسط ایشیا کا ایک ایسا ہیرو ہے جس کی مثال پوری اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس نے اس وقت مغلوں کے سامنے ڈٹ کر مردانہ وار مقابلہ کرنے کی ٹھانی جب پورے عالم اسلام پر نزاع کی حالت طاری تھی۔ اس نے پورے 20 سال مغلوں کے علاوہ دوسرے حکمرانوں کا مقابلہ کیا، اور کامیابی نے اس کے قدم چومے۔ آج بھی اہل ازبکستان کے لیے وہ مثالی ہیرو کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کی کئی یادگاریں قائم کی گئی ہیں، اور سکون پر اس کی تصاویر بنائی گئی ہیں۔ یہ جب چنگیز خان کے نرغے میں آ گیا تو اس نے پہاڑ کی چوٹی سے گھوڑے کو دریائے سندھ میں ڈال دیا اور چھلانگ لگا کر دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ چنگیز خان جیسے آدمی نے بھی حیرانی سے منہ میں انگلی ڈال لی، اور اپنے بیٹوں کو اس کی بہادری اور جرأت کا نمونہ قرار دے کر بتایا۔ وسط ایشیا کی تاریخ مسلمانوں کے حملوں سے شروع ہوتی ہے۔ عباسی حکومت کے مقابلے میں سامانیوں نے وسط ایشیا میں پہلی آزاد حکومت کی بنیاد ڈالی۔ اس سے پہلے طاہریوں اور پھر سگاریوں نے اس کی ابتدا کی، لیکن یہ مقامی چھوٹے درجے کی حکومتیں تھیں۔ ان کے بعد غزنویوں نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی، اور ان کے بعد سلجوقیوں اور خوارزم شاہیوں کی سلطنتیں وجود میں آئیں۔ سلطان جلال الدین عالم اسلام کا ایک ایسا سپاہی تھا جس نے چنگیز جیسوں کا بڑی جرأت سے مقابلہ کیا۔ جب اس پر چنگیز نے تمام راستے بند کر دیے تو اس نے نہایت دلیری سے دریائے سندھ میں چٹان سے کود کر گھوڑے سمیت چھلانگ لگا دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا عبور کر گیا۔ اس کے بعد اس نے کوہستان نمک میں کافی عرصہ گزارا۔ یہاں قیا اور یلدوز سے جنگیں بھی ہوئیں۔
اور وہ آخرکار ختم ہو گئے۔ سلطان جتنا عرصہ بھی کوہستان نمک میں رہا، 2 قلعے اس کے نام سے مشہور ہیں، ایک قلعہ سمرقند کے اور دوسرا ضلع خوشاب میں تلاجہ کے نام سے مشہور ہے۔ خوارزم شاہ عالم اسلام میں سب سے زیادہ طاقتور تصور کیا جاتا تھا، لیکن چنگیز کے سامنے اس کے والد کی بزدلی کی وجہ سے اسے بھی آرام نصیب نہ ہوا، اور وہ ملکلیک منگولوں کو چنے چبواتا رہا، اور جب تک زندہ تھا اس نے ان کو سوکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ وہ سلطان کو ہمیشہ شکست دینے میں ناکام رہے۔ وسطی ایشیا کی اصل تاریخ ترکوں کے اسلام قبول کرنے سے شروع ہوتی ہے، اور اس کا سہرا ترکوں کے روحانی پیشوا حضرت احمد یسوع کے سر ہے، جن کا اب تک نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ ترکوں نے اسلام لانے کے بعد بڑی بڑی عظیم سلطنتیں قائم کیں۔ سب سے پہلی عربی اثر سے آزاد سلطنت دولت ٹہریہ تھی، اس کے بعد صفاریہ قائم ہوئی، پھر سامانیوں نے ایک عظیم سلطنت کی داغ بیل ڈالی، اور اس کا دارالحکومت بخارا تھا۔ ان کے بعد غزنوی آئے، انہوں نے بھی وسطی ایشیا پر حکومت کی۔ بعد میں غوری چھا گئے، ان کے زوال کے بعد سلجوقی آئے، اور پھر خوارزم شاہی حکومت قائم ہوئی جو سلجوقیوں کی ہی عنایت کردہ تھی۔ یہ عجیب بات ہے کہ وہ پنجاب کے ضلع خوشاب میں کئی سال رہا۔ اس نے گرمیوں کے لیے کوہستان میں نمک تلاجہ کا قلعہ بنوایا، جو آج تک اس کی یاد کو تازہ کیے ہوئے ہیں۔